بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیزوں کو جذباتی بھی ضرور لیا کریں، دین میں جذبات کا ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فراست کے ساتھ پہلے اپنی چیزوں کو سمجھ لیں، پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس شعور کو آگے تقسیم کرنا شروع کریں۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اس وقت جتنی بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ کنٹرول انسانوں کے ذہن پہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف جہتوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف حوالوں سے انسان کے ذہن کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو قائل کیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے روٹی مل جائے گی، مکان مل جائے گا، بچے تیرے صحیح ہو جائیں گے، کاروبار ٹھیک چل جائے گا، سوسائٹی میں ہم نے لوگوں کے ساتھ رشتے نبھانے ہیں، ہمارا مشرکوں سے بھی واسطہ ہے، کافر ملکوں سے بھی تعلق ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ مختلف قسم کی باتیں پھیلا کے نئی نسل کے ذہن کو قابو کیا جاتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نہ شعوری طور پر کچھ چیزوں کو سمجھیں۔ مجھے نعروں والی تقریر آتی ہے، میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں کہ آپ بڑے اٹھ اٹھ کے نعرے لگائیں گے، آتی ہے مجھے۔ میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں جس سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ولولہ، جوش پیدا ہونا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں شعوری عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں نہ نبی پاک علیہ السلام نے عقیدہ اور ایمان عطا فرمایا۔ مسلمان نظریاتی قوم ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کی سوچ کے پیچھے عقائد ہیں، ان عقیدوں کی روشنی میں مسلمان وقت گزارتا ہے۔ مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سویرے اٹھ کے ڈیوٹی پہ جائے، کام کرے، محنت کرے، نماز پڑھے، جائے اپنی ڈیوٹی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے بہترین کھانا وہ کھایا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا ہے۔ لیکن شعور کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ جی اللہ خوش رکھے آپ۔ عقیدہ یہ ہے کہ روٹی آپ نے جانا ہے، صبح محنت کرنی ہے، کمانی ہے، پر ذہن یہ بنانا ہے، دکان پہ جانا ہے تو جائیں، نوکری پہ بیٹھنا ہے دفتر میں تو بیٹھیں، آپ نے مزدوری کرنی ہے تو کریں۔ اسلام کہتا ہے محنت سے کما کے کھاؤ، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ بیٹھو دکان پہ، بیٹھو دفتر میں، چلاؤ فیکٹری، پر ذہن یہ بناؤ کہ روٹی فیکٹری نہیں دیتی، روٹی نوکری نہیں دیتی، روٹی مزدوری نہیں دیتی، روٹی رب عطا فرماتا ہے۔ یہ نظریہ جب پکا ہو جائے نا میرے بھائی، پھر بندہ ایک لمحے کے لیے حرام کی طرف جانے کا سوچتا بھی نہیں، کیونکہ اس کا ذہن پکا ہو گیا ہے کہ روٹی مجھے اللہ نے دینی ہے، دکان نے، پھر وہ چکر نہیں چلاتا، کوئی کہانی نہیں بناتا، زیادہ تیز بننے کی کوشش نہیں کرتا، چلاکیاں نہیں کرتا زندگی میں، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شترے بے محال ہے۔ اسلام نظریاتی دین ہے، آپ سمجھ لیں، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا مالک ہے۔ میرے پاس ایک دوست آ گئے، کیونکہ میں ایک چھوٹی سی خانقاہ میں بیٹھ کے سالکین طریقت کو سبق بھی پڑھاتا ہوں، وظیفہ بھی بتاتا ہوں، چلے کچھ سنگی پیار سے آ جاتے ہیں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے پیر ہوتا ہی وہ ہے جو تویز دے، ذہن بن گیا نا سوسائٹی میں، پیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو نا مطلب کام نہیں چلتا پیر چلا دے بس، یہ ایک ذہن ہے، حالانکہ طریقت کسی اور چیز کا نام ہے۔ ایک صاحب آ گئے، وہ روئی پڑے درد کے ساتھ، انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے پیر صاحب نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہے، نہ کوئی حکیم چھوڑا ہے، نہ کوئی طبیب چھوڑا ہے، نہ دیسی، نہ ہومیوپیتھک، نہ بلاتی، کچھ نہیں چھوڑا، ساری دوائیاں کھائیں۔ پھر میں نے
حکیم بھی سارے دیکھ لیے تو پھر میں درباروں، مزاروں، طویز، دھاگے یہ بھی سارے کرائے پر اولاد نہیں ہوئی۔ میں بڑا پریشان ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، کچھ کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے اسے کہا یار تو نظریاتی بن، نظریاتی بن، تو مجھے کامل پیر اس نظریے سے سمجھ کے آ گیا ہے کہ میں جو ہے وہ تیرے لیے دعا کروں گا یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، کام بن جائے گا تو یہ تیرا حسن ظن ٹھیک ہے، پر تو نظریاتی ماننا۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جا کے، حکیم کے پاس جا کے تویز لے کے کسی بھی صورت میں تیرا کام نہیں بنا تو پھر دین تجھے یہ سبق دیتا ہے کہ تو رب کی رضا پہ راضی ہو جا، پھر تو اللہ کی رضا پہ۔ اگر وہ تجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے تو رہ جا بیمار۔ یہ میں نے کہا کہ جذباتی آپ ہو کہ میری بات بے شک نہ سنیں، کوئی داد نہ آپ دیں، لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیں۔ اگر وہ تجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے تو رہ جا بیمار، دعا کر، دوائی کھا، لیکن اگر اس کی رضا ہے کہ تو بیمار رہے تو پھر تو بیمار ہے، تو دعا کر، کوشش کر، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ تیرے حق میں اولاد ٹھیک نہیں، تجھے نہیں ہونی چاہیے، تیرے پاس اولاد اس نے نہیں دی، وہ شکوہ نہ کر۔ عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ جس حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو رب کے یار ہوتے ہیں وہ تو بڑی موج میں ہوتے ہیں، اللہ کے خلیل بڑے، میرے نا پیر پہ زخم ہے اور انگوٹھا میرا سارا تکلیف میں ہے، پانی پڑ گیا ہے، لیکن اب پیار کا کچھ کوئی حل تو نہیں نا۔ میں صبح 9 بجے سے نکلا ہوں گھر سے، تیسری جگہ آیا ہوں۔ جس نے بھی پیار کیا ہے نا، اس نے پیار یہی کیا ہے کہ میرے انگوٹھے سے پیر کرے، اونچا نہیں ہنسنا، مسجد میں ہنسنا نہیں، آپ کی میں گناہ ہوتا ہے، اونچا۔ اب میں تھوڑا سا شکوہ کرتا کہ دیکھو جی لوگ کیا ان کو تمیز ہی نہیں ہے، مسبت ہی کوئی نہیں، کوئی ادب کا طریقہ ہے، یہ میری سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہم یہ سناتے ہیں کہ بڑی بڑی تکلیفوں میں لوگ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور خود تھوڑی سی سی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بے نیاز ہے نا۔ پہلے تو ساری زندگی ان کی لڑتے گزر گئی، پھر اس کے بعد رب کریم نے ہجرت کا کہا تو ہجرت کرنا، شادی ہو گئی، پھر اولاد نہیں دی تو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑا، جنگل میں چھوڑا ہے تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے 13 سال کے ہو گئے تو لے آؤ، لے آئے تو اب کیا کریں؟ فرمایا اب اس طرح کرو، چھری کے نیچے رکھ دو، اب چھری کے نیچے رکھ دو۔ جناب ابراہیم ہر فیصل تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، جیب جان کا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا۔ تے سجنا جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ہو جا، تے جدوں کرے برباد، تسی بول دے نہیں کام تو اوکھا ہے، آباد کی بات ہوتی تو آپ نے ڈھیر سارا آمین کہنا تھا، لیکن یہ سمجھیں آپ حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، سارے دشمن دین کے سامنے، جناب ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل آئے، حضور مہربانی کریں، حکم دیں، کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ یہ بات ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان نظریاتی ہوتا ہے، مومن نظریاتی ہوتا ہے، کچی پکی باتیں نہ کیا کریں۔ ذرا سا بخار آنے پہ ہی بندہ سارا گر جائے، بس ساری زندگی نفع رہا، 1 سال نقصان ہوا کاروبار میں، تو یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے، دیکھا جی ہو جی مجھے لے گئی فلانی سے۔ آپ نظریاتی لوگ ہیں، آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حضرت جبریل امین نے حضور کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے نہیں۔ کہنے لگے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کر لیں۔ تو نقطہ دیکھو حضرت ابراہیم کیا سمجھاتے ہیں، آپ فرمانے لگے ہیں جبریل امین بتائیے ویسے رب کو پتہ ہے کہ نہیں میں کس حال میں؟
اسے پتہ ہے کہ نہیں؟ مارو مارو نہ تو میں مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ رہا پھر میں سکھ نو چلے لاواں۔ تو حضرت میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ دکھ قبول محمد بخشا، سانو دکھ قبول محمد بخشا۔ اگلا فقرہ وہ معراج ہے مومن کی، فرماتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ تو پہلے تو نظریاتی بنے توحید باری تعالیٰ کے معاملے، پھر رسول پاک کی ذات، نظریہ دیا ہمیں، نظریہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ایک اولیٰ کا معنی یہ کہ تم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنے میرے نبی تمہاری جان کے مالک ہیں۔ یاد رکھنا جو مسلمان حضور سے نظریاتی ہو کے پیار نہیں نہ کرتا، نظریاتی ہو کے باہر رفتگی کے ساتھ حضور سے، کچی پکی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، دولت بھی ہو، پیسے بھی ہو، مکان بھی اچھا ہو، اے سی ہر کمرے میں ہو، ایک گاڑی اپنے لیے ہو، ایک بچوں کے لیے ہو، پیسے بینک بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، صرف گھر میں میاں بیوی کا سلوک نہ ہو، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، یہاں بتانا نہیں چاہ رہے بھائی سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہے، صرف میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہیں، پیار نہیں، گھر چلتا ہے، مزہ آتا رہنے کا، روٹی لطف دیتی ہے، گھر کے اندر انسان محسوس نہیں کرتا کہ یار جی کو گھر ہے، لیکن روٹی خشک ہو، موٹر سائیکل پرانا ہو، کھانی اچار سے پڑے، بندہ گھر آ کے بیوی سے پوچھے کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو کہے کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، آپ ہماری فکر نہ کیا کریں، آپ مطمئن رہا کریں، آپ یقین کرو کوئی یو پی ایس گھر میں نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، بھوک لگی ہو، روٹی گھر پکی ہو، اچار سے بندہ کھائے، اور وہ جن کے گھر کے بنیرے اونچے تھے اور وہ رات کو چار پائی چڑھاتے بھی تھے، سویرے اتارتے بھی تھے، غربت تھی، مکان کچے تھے پر پیار پکے تھے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اگر آپ کچے پکے رہیں گے نا نبی پاک کی ذات کے ساتھ، کچے پکے پڑھیں نمازیں، رکھے روزے، پھر کہیں کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، پھر آپ کہیں کہ میری طبیعت نہیں چاہتی، پھر آپ کہیں کہ میرا ذوق کی، اور اگر آپ کا مزاج حضور کے ساتھ وارفتگی والا ہو جائے تو پھر مسجد میں اپنے آپ کو کھینچ کے نہیں لانا پڑتا، پھر جبر کر کے تلاوت نہیں کرنی پڑتی، پھر ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صحابہ سے فرماتے ہیں ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے، ادھر نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، اٹھ کے نا تو مسجد کے ستون کے پیچھے سے گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں تمہیں کہا تھا وقفے سے ملا کرو، کہا سونیا وقفہ ہو تو گیا کہ تمہارا دل ہی نہیں لگتا، حضور اس سے زیادہ دل ہی نہیں لگتا، کیا کریں یا رسول اللہ، کیا کریں، طبیعت ہی نہیں چاہتی۔ یہ کس کی بات ہے جو دور سے آتے تھے، یہ روم سے آنے والے شعیب کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ حبشہ سے آنے والے بلال کی بات ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، یہ کوئی حضرت عمار بن یاسر کی بات ہے، ان کا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جو ساری زندگی پہلو میں رہے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ساری زندگی ساتھ رہے، ساری زندگی کلمہ بھی سب سے پہلے پڑھا، غار میں بھی رہے، بدر میں بھی رہے، احد میں بھی رہے، حنین میں بھی رہے، خندق میں بھی رہے، تبوک میں بھی رہے، وہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، ساری زندگی حضور کے قدموں میں بتائی۔ ایک دن پوچھ لیا لوگوں نے ابوبکر کوئی خواہش تو بتاؤ، ساری زندگی زیارت کی، راج کے کی، ساتھ ہی رہے، وہیں قیام کیا، اور حضور کے ساتھ تعلق ہے نا پیار والا، پریم والا، عشق والا۔ ابوبکر خواہش کیا ہے؟ کہا سونیا خواہش اتنی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور میں زیارت کرتا ہوں، اتنی خواہش ہے میری، جب تک یہ
تکلیف دیتے ہی نہیں. تو اگر دے لی ہے تو پھر بولنے میں اعتراض کیا ہے؟ پھر آپ نعرے والے بندے کو غور سے دیکھ رہے ہیں. نعرہ تو اسلامی جذبات کا اظہار ہے. اول تو ہم یہ تکلیف دیتے نہیں, اور اگر کبھی ہو جائے نا تو اس کا بھی فائدہ ہی ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ نا اپنے تعلق کو, میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس میں جو پیغام عرض کرنا تھا وہ میں دے چکا ہوں. آپ ذرا اس کو مضبوط کرنا ہے آپ کے ذہن میں. آپ میری بات کو سمجھ لیں, جب تک آپ کا ذوق حضور کے ساتھ جذباتی طرح کا نہیں ہوتا, جب تک آپ حضور کی غلامی میں پوری طرح محو نہیں ہو جاتے. دیکھیں نا, پیار کے بغیر مزہ نہیں آتا. میں ایک سادی مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے سگے چچا کا بیٹا, اور اس کے ساتھ نہ بنتی نہیں. چاچا کے ساتھ بھی کم کرو نہیں بنتی. ابا جی کی ویسے بنتی ہے. ابا جی کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے بیچ کس نے بڑی زیادتی کی ہے کاروبار میں میرے ساتھ, کہہ بیٹھتے ہیں, بچے پکے ہو جاتے ہیں. لیکن اندر سے نا ابا جی کا دل بڑا کرتا ہے بھائی صاحب. لوڑ پہ گئی لاکھ روپے کی چھوٹے بھرا میں, انہیں پھر مانگ لیا ہے. ہوں ابا اپنے بالا کے سامنے صفائی بھی دینا ہے تو پیسے بھی دینا ہے. کہتا میں آخری باری دینے نے, میرے کو روز نہیں دیتے جاتے. بال راضی پہ کرتا ہے نا, ہوں آخنا ابا تھی چاچا ہی پالتے رہتے, میں اس بعد نہیں میں دینے, حالانکہ دینے سے. اس کے بعد بھی کیوں کہ بھائی بھائیاں دے ویری ہوتے تے بھائی بھائیاں دی باں, یہ پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے بندہ, یہ اپنی الگ بات ہے. میں جو بات سمجھانا لگا تھا آپ کو, اس پر آپ نے غور کرنا ہے. ایک ہے چچا کا بیٹا, سلوک نہیں, تعلق کوئی نہیں, پیار کوئی نہیں, کوئی نہیں, مطلب ربط کوئی نہیں. اس کی شادی آ گئی, وہ رہتا ہے دور, جہاں سمجھے شیخو پورا یا لاہور میں کیا عام ہے. ابا جی گوڑے ہیں, وہ کہتے ہیں پتر تیرے کزن کی شادی ہے, چلا جائے. کہتا ابا جی میں نہیں جانا, ہمارا کوئی کزن. پھر کہتا ہے پتر برادری ساری آئے گی, قبیلہ سارا آئے گا, تو سارے لوگ باتیں کریں گے, چلا جا. ابا جی نے زور دیا, یہ چلا گیا. لیکن کہتا ہے میں نے ٹائم کے ٹائم جانا ہے. اینڈ پہ گیا, تعلق نہیں ہے نا, پیار نہیں ہے. کچھ گھروں میں ہوتا ہے, بڑا گہرا ہوتا ہے, وہ بڑی اعلیٰ بات ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ نہیں ہوتا. اب یہ سگے چچا کا بیٹا, وہ پیار کوئی نہیں. اینڈ گیا ولیمے کے ٹائم 15-20 منٹ غیروں کی طرح, اور جا کے وہ جس طرح سارے لفافہ تھما رہے تھے, اس نے بھی تھمایا, روٹی کھائی, اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش. یہ وہ جگہ ہے جہاں پیار رشتہ ہے پر پیار نہیں. ایک کلاس فیلو ہے, جگری یار ہے, دوست ہے, رشتہ دار نہیں, برادری بھی نہیں, قبیلہ بھی نہیں, اس کی بھی شادی آ گئی. یہ امیر ہے جانے والا, وہ غریب ہے. اس نے کہا یار شادی ہے, کب آؤ گے, کارڈ بھیجوں. اس نے کہا لے پراہمانوں تو نہیں کارڈ کر لی, تو آنا کب دو سکے دے گا دے ٹائم. میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے مالدار امیر لوگ دوست کی شادی پہ نا ولیمے سے, برات سے بھی 2 دن پہلے آ جاتے ہیں. وہ باورچی کے ساتھ بیٹھ کے سلاد بنوا رہے ہوتے ہیں, گوشت صاف کرا رہے ہیں, روٹیاں پکوا رہے ہیں, دیگوں میں بیٹھے ہوئے. میں نے پوچھا تیرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی تو جا نہیں رہا تھا, یہاں تو 2 دن پہلے آ گیا ہے, اور لڑکا چلا گیا, وہ شادی کی دولہا وہ چلا گیا, اور یہ کرسیاں اس کا بھی صاف کرا رہا ہے. جب قریب جا کے پوچھا تو کہنے لگا پیار بھی ہو گیا. وہاں پیار نہیں تھا, اور یہاں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں کہ سرکار نے ایک جگہ پہ پیشاب کیا. پہلے تو یہ سمجھ لیں حضور کے پیشاب سے کستوری سے زیادہ خوشبو ہوا. آپ کہتے ہیں جی حضرت ام ایمن پی گئی, وہ کس طرح پی گئی؟ تو میں نے کہا بس سمجھ لو, جو لڑکی, جو عورت مالدار ہو, پڑھی لکھی ہو, کسی کے گھر جاتی ہے نا شادی سے پہلے, تو کسی کا بچہ پیشاب کرے تو اسے الٹی آ جاتی, کیا کر دیتی ہے, کہتی کتنے برے بچے نے پیشاب کر دی. پھر اپنا بچہ اس کے بالوں میں بھی کرتا ہے. پھر اس سے پوچھو اپنی ناتی کیا ہے تجھے, وہ کہتی ہے نہیں بچہ جو اپنا ہے. یہ سارے بہانے کہانیاں تب ہوتی ہیں جب تک پیار نہیں ہوتا, اور جب پیار ہو جائے پھر سٹوریاں نہیں ہوتی, پھر تو رنگ بدل جاتا ہے, پھر تو کیفیت بدل جاتی ہے. پھر تو لوگ بلال سے کہتے ہیں کہ یار اتنی مار کھاتا ہے
پڑے تو حضرت بلال کہتے تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ مصطفیٰ کے نام پر مار کھانے میں بھی بڑا مزہ ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اس مزے کا تمہیں پتہ ہی نہیں؟ تو اقبال بولے، کہنے لگے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہے۔ اب میں نے بات سمیٹنی ہے، ایک بات آپ سے کرنی ہے، آپ نے خوب غور کرنا میری بات۔ مجھے مسئلہ ہے نا ختم نبوت کا، اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ مرزائی زیادہ بدتر کافر کیوں ہے بھائی؟ ایک ہے غیر کی وردی پہن کے آ گیا، پاکستانی فوج سے لڑنے لگ گیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ غیر ہے، غیروں کی وردی پہن کے آ گیا۔ ایک بندہ پاکستانی فوج میں بھرتی ہو، دعویٰ کرے میں بھرتی ہوں، وردی بھی پہنے اور اندر گھس کے پھر غداری کرے، وہ کتنا خطرناک ہے؟ اس کی سزا سخت ہے کہ نہیں؟ عیسائی تو سرے سے ہیں ہی عیسائی ہیں، یہودی سرے سے ہیں یہودی، ہندو سرے سے ہیں ہندو، سکھ سرے سے، وہ تو سرے سے کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کافر ہیں۔ مرزائی زیادہ بے حیا اور زیادہ غدار اس لیے ہے کہ یہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے غداری کرتا ہے، یہ بے ایمان جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے مرزے کو نبی مانتا ہے، اس لیے یہ بدترین کافر ہے، بدترین۔ اور پتہ ہے ظلم کیا ہوا کہ یہ اندر گھس گئے، انہوں نے حال بڑا برا کر دیا، بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ گئے۔ ایک سوال مجھ سے کئی نوجوان پوچھتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دے دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب کیسے ہو گئے، اتنے سارے لوگ پیچھے کیسے لگا دیے؟ صحیح بتانا، آج کل دین کی طرف زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں شیطان کی طرف۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو نفس ہے نا، یہ غلط بات کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی نئی کہانی سنائے نا، نیا فراڈ لگائے، اس کی طرف لوگ ذرا زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ نفس جو ہے نا، نفس، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، خدا نہ خواستہ معاف کرے اگر کوئی آج مولوی کہہ دینا کہ وہ جی میں نے تحقیق کر لیا نمازیں تو دو ہیں، تو دیکھ لینا ویڈیو کتنی وائرل ہوتی ہے، ایسے مزے مزے سے لوگ شروع کر دیں گے، اب ایک تو لیا بھی کوئی نوکی گل پہ کر دے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ مرزائی چونکہ ایک نئی کہانی سنا رہے تھے تو کچھ جو شریر نفس تھے ان کی نفسانیت کی طرف بڑھ گئے، اور وہ زیادہ نہیں، تھوڑے سے لوگ، صرف چونکہ سازش کے پیچھے پیسہ کافر کا تھا تو اس میں ذرا رنگ روپ زیادہ کیا گیا، ورنہ کتنا زیادہ مسئلہ ہمارے علماء میدان میں کھڑے ہوئے۔ ووٹ آپ نے دینا اپنی مرضی سے ہی ہے، سیاستدانوں کو دینا، قوم ہماری بڑی سمجھدار ہے، وہ دیکھ داکھ کے چلتی ہے، لیکن یاد رکھنا دین پہ کڑا وقت جب بھی آیا ہے نا، ڈنڈا دین کے لیے جب بھی کھایا ہے، مولوی کی پشت نہیں کھایا، بڑے بڑے پیر بھی نہیں آتے، وہ بھی نہیں، مار کھانے نہیں آتے، پشت پہ ڈنڈے انہی کے پڑے ہیں۔ ساری زندگی اپنے پیسوں سے مولانا شاہ احمد منادی مکان نہیں بنا۔ میں کیا آپ کو بات عرض کروں، ہم نے تو وہ لوگ کھوئے ہیں کہ تاریخ کبھی پلٹے گی تو آپ سے سوال کرے گی۔ ہاں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہوں، تے کوچ نصیر اسامی جدو کیتی نہ اندوں بھی پہ جانی ترتھلی۔ یہ بات میں نا مجھ پہ تحقیق میرے بات کرے گی دنیا، اور کبھی کبھی میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا، بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے۔ یہ میرے محفل ہوتے ہیں کچھ لوگ، ان کے دم قدم سے بڑے جذبات ہوتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا نورانی 12 زبانیں جاننے والا شخص، اتنا پکا حافظ، یہاں تجھے مولوی تھوڑا سا خطیب بن جائے وہ نماز پڑھانی چھوڑ دیتا ہے، اور مولانا نے اپنی ساری زندگی 60 کے 68 مصلے سنائے۔ یہ پیسہ نا کسی کو بھی برا نہیں لگتا، وہ جو ناز خاں کہہ رہا ہوتا ہے نا، دنیا چڑھنی پہ تے چڑھ داں گا، صدف دامن حضور کا چڑھنا نہیں۔
وہ کہتا ہے 5 لینا ہے تو 5 بھی نہیں چڑھنا. حالانکہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ بھی میں آئے گا نا میلاد تو میری قوم تماشے کرے گی. ماشاء اللہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنائے گی. وہ میں نے 20,000 میں خریدا ہے, وہ میں نے 25 میں خریدا ہے. یہ بیچنے والے مجرم نہیں, خریدنے والے مجرم ہیں. یہ خریدنے والے مجرم ہیں. یہ اپنے محلے کے امام کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں دیتے, اس کو موٹر سائیکل بھی نہیں دیتے کہ وہ اپنے بچے اسکول چھوڑائے, لیکن ناک خانوں کو کروڑ پتی کر دیتے ہیں. وہاں ان کے پاس وہ دکھاوا ہوتا ہے نا, وہاں بڑی ان کے پاس دولتیں نکلتی ہیں, بڑے پیسے آتے ہیں. تو میری بات کو آپ سمجھیں گے, علامہ نورانی کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی, کروڑوں روپے کی. اور جب انہوں نے کہا نا کہ خریدنے آئے ہیں تو فرمانے لگے میں تو بڑا پہلے بیچ چکا ہوں, پر بکا دربار مصطفیٰ میں. تو میں ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, یہ ختم نبوت کا مسئلہ نا فٹافٹ اسمبلی میں حل نہیں ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ اسمبلی میں فٹافٹ حل نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, اس کے پیچھے جیلیں کاٹی علماء نے, مشقتیں برداشت کی, اور پوری جد و جہد کے ساتھ, بڑی مشقت کے ساتھ ان لوگوں نے. پاکستان کا مطلب کیا تو کہ دسیے گا, تجھے ایسا کریں کہ پاکستان کس نے بتایا؟ سنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنی. کس نے بتایا؟ ہمارے بزرگوں نے. میرے دادا نے مجھے بتایا, وہ ہجرت کر کے آئے. آپ کے دادا پردادا نے بتایا. نعرہ آج کا کام ہے. صحیح بتاؤ, جتنی سیاسی جماعتیں آپ کی ہیں مذہبی تنظیموں کو چھوڑ کے, کوئی ایک جماعت بھی یہ نعرہ لگاتی ہے؟ کیوں؟ آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں آپ سوال کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہاں تو کہانیاں سناتے ہیں وہ آپ کو. کوئی کہتا ہے میں کرپشن مٹانے آیا ہوں, کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان دوں گا, کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو. یہ تو اپنی اپنی اسٹوریاں سناتے ہیں. پاکستان کا جو اصل نعرہ ہے وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا. یہ تو بچے کو پتہ ہے. آپ کی سیاسی جماعتوں کا یہ منشور اس لیے نہیں ہے, ناراض نہ ہونا, کہ یہ میرا منشور نہیں رہا, یہ آپ کا منشور نہیں رہا. جس دن یہ منشور میرا اور آپ کا ہو گیا نا, سیاستدان تو اتنا لڑتے ہی نہیں. وہ تو جس مرضی پارٹی میں جا کے صلح کر لیتے ہیں. لڑتے تو ہم ہیں. یہ الیکشن آتا ہے تو میں اپنی بیٹھک کے سامنے, آپ اپنی بیٹھک کے سامنے کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, جلیبیاں نکل رہی ہیں, اور جناب میرے آ کے ووٹ نہ دیتے تھے, میں ناراض ہوں. یہ کیوں نہیں بات کرتے ختم نبوت کی, تحفظ ناموس رسالت کی؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جب یہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں تو آپ ان کو سمجھاتے نہیں. آپ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں, جمہوریت اور فلان اور فلان اور فلان. یہ 97 میں جب حکومت بدلی نا, تو ہمارے یہاں بابا جی نا ریڑھی لگاتے تھے صبح ناشتہ. تو صبح نا میں بڑے زمانے سے اخبار پڑھتا ہوں. حکومت بدل گئی, فوجی حکومت آ گئی, تو میں نے نا ایک بابا جی سے کہا, میں کیا ہو چاچا جی پتہ نہیں حکومت بدل گئی ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر جی کی مرضی حکومت آ گئی, میں آتے ریڑھی لا کے روٹی کھانی. یہ تکلیف کی بات ہے, اسے آپ سمجھیں. کیا یہ حکومتوں کی ذمہ داری نہیں غریب کا خیال رکھنا؟ ذہن بن گیا جو مرضی آئے. اپنی زندگی کو شعوری بنائیں, غیر شعوری نہ بنائیں. جذباتیت میں وقت نہ گزاریں. اللہ کے ساتھ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے وہ شعوری ہو. ہمارا رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے, ہمارا دل اسے قبول کرے, ہماری روح اسے قبول کرے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق روح کا ہو, یا روح کا ہو. کبھی کبھی نا موبائل بند کر کے, خوشبو لگا کے, سفید سوٹ پہن کے, مدینے کی طرف منہ کر کے درود تاج پڑھا کرو, اور یہ سارا میلاد پڑھ کے دیکھنا. کبھی کبھی چھوڑ کے سارا کچھ حضور کی سیرت کو پڑھا کرو. کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ویسے کسی بچے کو بلا کے نا, ایک تو اسپیشل محفل نعت وہ بھی بڑی اچھی ہے, کسی بچے کو ویسے بٹھا کے کہ پتر دل کرتا ہے کہ میرے نبی کی نعت سنا. آپ نہ ویسے کسی مولانا کو راستے میں کریں, آج 2 حضور کی فضیلت کی باتیں تو سنیں. یہ کریں آپ کام, آپ کو دیکھیں. میں نے ایک دفعہ جمعے کے فضائل, مدینے کے فضائل پہ تقریر کی.
بڑی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بڑا کچھ سنتے ہیں، کبھی کبھی کوئی سادہ بندہ بھی رلا دیتا ہے۔ فضائل جو مدینہ پہ میں نے تقریر کی 40-45 منٹ، جمعہ ختم ہوا، ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ ایک نوجوان غریب سا مجھے کہنے لگا پیر صاحب تو باتیں کرنی ہیں، میں بیسمنٹ میں اسے لے گیا، اوپر رش لگا تھا، میں نے کہا کریں، وہ میرے سینے سے لگ گیا۔ کہنے لگا مسئلہ کچھ نہ تھا، قرضہ اٹھا کے برا ہو جاتا ہے، اور وہ رو رہا تھا، تڑپ، کہنے لگا آپ کی باتیں سنی، اب تڑپ، اب نہ دل نہیں لگتا، کہ رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاؤں۔ تو میں تقریر بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، لیکن اس بچے نے مجھے بلا دیا، چلا گیا، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، عمرہ کر آیا، پر میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے نعت خان، نقیب اور میری طرح کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں کچی ہوں، پر یہ جذبے پکے، یہ سچے جذبے ہیں، ان جذبوں کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دینا، یہ نفع دیں گے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ ایک انقلاب ہے، محبوب نے انقلاب برپا کیا۔ ایکو اس کی کم کر دیں تھوڑی سی۔ حضور علیہ السلام انقلاب لے کے آئے ہیں اور دنیا کو تبدیل کرنے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عادات کو بدلنے آئے۔ حضور نے لوگوں کی فکر کو بدلا، سوچ کو بدلا، نظریے کو بدلا، افکار کو بدلا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات واضح کر کے لوگوں کے درمیان رکھی، اور باقی جتنے مذاہب تھے ان سے علیحدہ تعلیمات ہیں نبی پاک علیہ السلام۔ ذرا توجہ فرمائیے گا میری بات پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل یہود جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے، ٹوپی کے بغیر، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے، اس لیے کہ ہماری علیحدہ تہذیب ہے، ہمارا دیا ہوا دستور۔ اب تو لوگوں نے تسلب کا نام تعصب رکھ دیا ہے، اگر کوئی عقیدے پہ مضبوط ہوتا ہے تو کہتے بڑا متعصب ہے۔ او بھائی تسلب تو بڑا ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تسلب تو حسن ہے دین کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی مونچھیں بڑی کرتے اور داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، تم اس طرح کرو، مونچھیں پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب مسلمان کی موج ہے نا، مونچھیں بڑی رکھتا ہے، داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، بلکہ اب تو پیر آ گئے مارکیٹ میں جن کے بال بڑے ہیں، داڑھی چھوٹی ہے جی، موج ہے نا جی۔ طریقت لوگوں نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لانے آئے، اور حضور علیہ السلام نے تہذیب متعارف کرائی، تمدن متعارف کرایا، اور جو رنگ حضور نے صحابہ کو دیا، میرے محبوب کے غلاموں نے اسے قبول بھی فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ خود محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں تربیت کرنے آیا ہوں، تبدیلی کرنے آیا ہوں۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، وہ بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق، کردار، افعال وہ بدل جاتے ہیں اگر تبدیلی نہیں نہ آتی۔ ایک بندے نے جا کے کہا میں فلاں آدمی کا مرید ہو گیا ہوں، تو اگر اس میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح مشکوک پیسہ بھی رکھ لیتا ہے، اگر تبدیلی کوئی نہیں آئے تو پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا اگر تو بدلا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تبدیل کرنے آئے، حضور نے بدل دیا۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں تجارت کرتا تھا، ہم اپنی زبان میں بیوپاری کہتے ہیں، کہتے میں گاؤں سے خریدتا تھا جانور اور شہروں میں لا کے بیچا کرتا تھا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات؟ کہتے یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میں کام کرتا تھا۔ جس دن میں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کو نصیحت کر دیں، مہربانی فرمائیں، پیسے آپ جیبوں میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے تھوڑی سی خرابی پیدا ہوتی ہے میرے ذہن کے مطابق، نذرانہ سنت ہے، میں حرام نہیں کہتا، لیکن یہ برسر اسٹیج پھر غریب آدمی پریشان ہوتا ہے،
کہنا میرے کو دتھی ہوتی تو میں بھی ذرا آگے بہندا. اور نوٹوں والوں کی پھر محفل میں بھی قدر زیادہ ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دوران محفل یہ کام نہ کیا کریں. نعت خواں کو، قاری کو، عالم کو آپ نذرانہ ضرور دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوران محفل یہ کام نہ کریں. اس میں استحصال ہوتا ہے. اور پھر دولت ذرا پیاری بھی ہوتی ہے نا. پر جڑا نہیں دے گا انہوں میں کوراں گا. انہوں نہیں سی پتا میں محفل تے جانا ہے، لے کے کوئی شے نہیں آیا کرو. تو اس ماحول کو صحیح کریں. ویسے بھی تھوڑی سنجیدگی رہتی ہے اس بات میں. اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا فرمائے. میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی. تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے. تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا. کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما، ان کو بارش عطا فرما. ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی. یہ بارش ہو گئی نا. تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے جو تجسس میں رہتے. انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، عام سا بندہ ہے، آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں. کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں. کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے، رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی. اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے. محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے ہیں. فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے. میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیں. وہ پیچھے کمیٹی کے دوست بھی سنیں یار تھوڑی دیر محفل، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنا لمبا مسئلہ نہیں، آپ اتنی لمبی گفتگو نہ کریں، اللہ جزا دے، ہماری بات سنیں، ہم اللہ رسول کی کر. میری طرف دیکھیں جی آپ لوگ، میری انہوں دی گل ہے تسی کیوں مداخلت کر دے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہنسیں تو اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا ہے. تو آپ مہربانی فرمائے. محفلوں کے اندر حسن پیدا ہونا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے محفل میں. ویسے بھی ہٹو بچو اتنی ضروری تو ہے نہیں. اجمل قادری صاحب اگر آئے ہیں تو سٹیج پہ پہنچ ہی جائیں گے، اسی کام کے لیے آئے ہیں تو آ جائیں گے، اتنا ضروری مسئلہ نہیں. اب تو وہی حال ہو گیا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، وزیروں کا بھی پرتپاک استقبال ہوتا ہے اور پیروں کا بھی پرتپاک ہی ہوتا ہے. اور فقیری میں استقبال کی کیا ضرورت ہے؟ درویشی ان چیزوں کی نفی کرتی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا. بس اللہ کا بندہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہوتا ہے، اس کا وہیں اللہ سے رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی. بہرحال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد ایک انقلاب ہے، حضور انقلاب برپا. یا رسول اللہ نصیحت کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے، بھلا کر کسی کا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے. کہتے میں پہلے دن گیا، اس ذوالغابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے. کہتے میں پہلے دن گیا، ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا. فرماتے ہیں جب
گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا کہ ساؤ آکھی تھا پنجابی، وہ بڑا ساؤ تھا. کہتے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے، 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ، تیرا مہنگا ہے. کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی، جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا. میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی، میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے، تو 3 دینار اور رکھ. کہتے ہیں مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں بدل گیا ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میرے اندر تبدیلی آ گئی، مجھے کسی نے بدل دیا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، میں بدل گیا ہوں. کہتے ہیں کہا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا، تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں، تو رکھ. تو وہ یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، کسی کا نقصان نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو لوٹنا نہ. تو اب میں بدل گیا ہوں، میرے اندر انقلاب آ گیا، اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کہ جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے. جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے. اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے. باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعد والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے. تو بھائی یاد رکھیں انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں. اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے. میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام ہے. نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے. اتنا میں سخت مارتا تھا. ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے ہاں، کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں جی، بالا نہیں کی مجال ہے انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے. او بھائی ایسے نہ کر. دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں، اس کے لوگ قریب جاتے ہیں. تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے. دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا. جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی. تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے. تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ،
کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوندے نے اجی نو 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا ہیں جی، وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500 اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں. یہ ظلم ہے. اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. میں غور کرنا کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں، تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی. جی دے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے. اپنے غلام سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا. ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لے. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے عظام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو، کہنے نے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربہ اورا کر لو تے انہوں نے باقی اتھے دے آؤ. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں. سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے، تو پھر میں متاثر ہو. بہرحال بات دور چلی جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا میں بس 1-2 بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں. فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا. بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے. ہاں جی یہ بھی بیان ہونی چاہیے اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں. حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، جس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا. دین دوان والے لہدہ دے دیا جی. کیا بات ہے بھائی. حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے. تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدہ کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ، اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا، انہوں نے 2 جوڑے خریدے. ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے. لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے، مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا، حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا، تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقت ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا، یہ بھی ثابت ہے. یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا، اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا، میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ. کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے. آج میں نے کھانا بنوایا، دسترخوان لگا، غلام بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو وہ روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے، وہ ڈرتے. میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں، تو ساتھ بٹھا کے روٹی. تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، فرمانے لگے سخت پہلے تھا اب سخت نہیں ہوں. غلام کہنے لگے کیوں؟
فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ سختی نکل گئی ہے۔ ہماری بھی سختی ہے غریبوں کے حق میں، امیروں کے حق میں نہیں ہے۔ غصہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیانا ہے، ماڑے پہ آتا ہے، تگڑے پہ بالکل نہیں آتا، بڑا عقل مند ہے، دانا قسم کا غصہ ہے۔ تو بھائی میلاد ایک انقلاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لونڈی ہیں، وہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور فاروق اعظم کو پتہ چلا تو مجھے الٹا لٹکا کے مارتے تھے۔ عمر سخت گیر آدمی، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تو پانی منگواتے، لیکن وہی عمر ہیں جب کلمہ پڑھ گئے تو انقلاب آ گیا، پھر وہ بدل گئے۔ اگر تو بدلا ہی نہیں، اور یاد رکھے جو لوگ صرف کال کے ہوتے ہیں نا، صرف باتوں کی حد تک، ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ دو کشتیوں کا مسافر خود بھی بے چین رہتا ہے۔ جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی نعمت اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ وہ شخص سب سے پہلے خود ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی روح ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ زمانہ تھا، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر ایک اور زمانہ آیا جس کو صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، ڈنکا بجتا ہے، زمین کو درہ مارے تو پانی واپس کرتی ہے۔ حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے، دبدبا ہے، تن تنا ہے۔ لیکن وہی عمر ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے۔ غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے۔ اس نے کہا حضور پوچھ لیں۔ کہ اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں؟ اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو۔ کہ نہیں مہربانی کرو۔ عمر نے منت کی، گزارش کی، اندر تشریف لائے۔ اماں پریشان ہو؟ تو بوڑھی اماں بول پڑی، کہنے لگی بڑا شکوہ ہے عمر سے، میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار قرضہ چڑھ گیا، 3 دن سے بھوکی ہوں۔ عمر نے میرا حال نہیں پوچھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، وہ بول کے بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ میرا پیغام دو عمر کو جا کے کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو بتا تو کہاں تھا، کیسے ہو گیا؟ جو سربراہ ہوگا اسے جواب دینا ہوگا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر کو اس دن دیکھا۔ دوڑے گئے اور 25 دینار بھی لائے، تازہ پکا کھانا بھی لائے، اور اپنے کندھوں پر راشن کی بوری بھی رکھ کے لائے۔ اس اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، کھانا بھی رکھا۔ اماں چارپائی پہ تھی اور عمر زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، تیرے قرضے بھی اتر گئے، پیسے بھی۔ اماں دکھی تھی نا، اب تو خیر بڑی موج ہے، اب تو خانقاہی لوگوں کے پاس بھی غریب لوگ آ کے دکھ نہیں سنا سکتے۔ اگر وزیر سے ملنا بڑا مشکل ہے تو پیر سے ملنا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ کوئی ان غریبوں کی مداوا کدھر جائیں بیچارے، کس سے جا کے بات کریں؟ کہتے ہیں مختصر سی بات کرو، حضرت بڑے نازک مزاج ہیں، زیادہ بات نہ کرنا، سن نہیں سکتے، نہ ایسے کرو۔ مصطفیٰ کریم اگر سارا دن مسجد میں بیٹھ کے غریبوں کی سنتے ہیں تو بھی باہر نکل آ، کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کے بیچ رہ، یہ کہیں تو بیچارے جا کے اپنے آنسو گرا سکے، کسی کو تو اپنے دکھ کی بات کر سکے۔ تڑپ رہی ہے دنیا، سسک رہے ہیں لوگ، لیکن بس جو جہاں مست ہوا ہے وہ وہاں ہو گیا۔ بھائی وہ اماں دکھی تھی تو رو پڑی، کہنے لگی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں تو پکا ہوا پھالوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو میں عمر کا شکوہ کروں گی، میں کہوں گی حضور اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے عمر اتنا روئے کہ میں نے کبھی روتے دیکھا ہی نہیں۔ او بھائی عمر منا رہے ہیں اس اماں کو، اس اماں کا 4000 ووٹ نہیں، اس اماں کی برادری کا 25,000 ووٹ نہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں، یہ وہ والی اماں نہیں جس کے ختم پہ سارے اعلان کریں کہ مجھے بھی دیا کرتی تھی توڑا، اور میرے لیے بھی اماں بڑی اچھی تھی، مجھے بھی بڑا چاہتی تھی، یہ وہ والی نہیں۔ تو بے آبرو بے آسرا عورت ہے، بیچاری پریشان ہے، رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اماں چل میری خاطر عمر کو معاف کر دے۔ کہنے لگی جا تیری خاطر معاف کیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے لکھ کے دو،
अम्मा ने कहा लिखो मैं साइन करती हूँ। उमर ने लिखा फलां बिनते फलां को उमर से शिकायत थी, फिर माफ़ करा ली। साइन कराने के लिए आगे बढ़ाया था कि मौला अली शेर खुदा आ गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए। उमर यहाँ खड़े हो, सारे मदीने में ढूंढ के आया हूँ। अम्मा ने सुना उमर था, ये मैंने क्या कह दिया। अम्मा उठी, जनाब उमर फरमाने लगे अम्मा तूने जो कहा सही कहा, अब अपनी बात पे कायम रह, जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक ने, ओ भाई ये दास्तान सराई नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफ़ा ने तैयार फरमाए हैं, और तू बदल के देख, अल्लाह तुझे इनके तकवे का फैज अता फरमाएगा। तू बदल तो सही, इरादा तो कर, अल्लाह तुझे फैज देगा इनके तकवे, और जरूर तेरे अंदर वो नूर पैदा करेगा जो अपने इन नेकों को उसने अता फरमाया। हजरत अलीउल मुर्तज़ा और जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद से जनाब उमर कहने लगे चलो आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी साइन कर दो। उनके साइन हुए तो फिर उमर रोए और उसको लपेटा रुके को, और जनाब अली की तरफ बढ़ा के फरमाने लगे अली मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, जब चला जाऊं तो ये रुका मेरे कफन में रख देना। अगर महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर मेरी उम्मत का क्या करके आए हो, तो रुका खोल के अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह एक कम्मा नाराज थी मैं उसे भी राजी करके आया हूँ। तब्दीली पैदा करें, अपने आप को तब्दील करें। हमें पता होता है इतने नमाज फर्ज है, इसके लिए PhD करने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप का अदब करना चाहिए, इसके लिए MPhil का मकाला लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हलाल है ये हराम है, इसके लिए MBA या BBA करने की ज़रूरत नहीं, ये हमें वैसे भी पता है, हम जानते हैं ये मशकूक है, इसके लिए हमें M.Com की डिग्री हासिल करने की हाजत नहीं। अपने आप को तब्दील करें, तब्दीली लाएं। हम सारे निकले हुए हैं मखदूम बनने के लिए। जो मखदूम बनता है परेशान रहता है, उसने सलूट नहीं किया, उसने सलाम नहीं की, उसने मेरा नाम नहीं लिया। जो खादम बनता है वो मौज में रहता है, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, वो बड़ी मौज में होता है, नौकर की थे नखरा की। इसलिए अपने आप को तब्दील करें। अगर सैकड़ों महफिलों के बावजूद भी हमें कमा लिए गया, तो मैंने महफिल कराने वाले से पूछा, मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहता है नहीं। मस्जिद नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा इस महफिल को क्या समझते हो तुम? पूरा रस्म है, क्या मतलब है इन चीजों की? रसूमात है, ठीक है अदा की छुट्टी। महफिल तो इनकलाब का नाम है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल होती थी तो एक एक महफिल में सैकड़ों लोग तौबा कर जाया करते, तो इनकलाब है। तुमने क्या हासिल किया? और अगर तुम नहीं हासिल नहीं किया तो आगे तुम लोगों को क्या दोगे? इससे तब्दीली लाएं। अगर आप बदल जाए ना, महफिल से उठ के जाएं और कहें मैंने दाढ़ी रख ली, मैं नमाजी हो गया, तो इंशाल्लाह किसी और के दिल में भी शौक पैदा होगा कि मुझे भी करानी चाहिए, और जो नहीं आए थे उन्हें भी जायका पैदा होगा कि हमें भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह सजाने वालों को, आने वालों को बरकत अता फरमाए, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।